اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المحبس الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 44ویں مرحلے میں داخل ہوئی، ہزار رحمتوں میں ربی۔ آج جو گفتگو کریں گے سرنامہ کلام، عنوان، موضوع اور جو ہستی ہیں آج، سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، طوطی ہند، فادر آف اردو زبان، فادر آف قوالی، حضرت ابو الحسن یمین الدین چشتی دہلوی المعروف امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ آ گئی؟ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا ذرا شکر ادا کر لوں۔ بڑے احسانات ہیں اس کے میرے پر، بہت سے احسانات ہیں، بہت، میں شماری نہیں کر سکتا۔ یہ کم احسان ہے جو ابھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں 44 اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ کر چکا۔ آج 7 سپٹمبر ہے، آج کے دن مجھے 14 سال ہو گئے یہاں امریکہ کے اندر ایک ہی مسجد میں، مسجد غوث اعظم ہمبل کے اندر۔ غوث پاک کا صدقہ ہے۔ 7 سپٹمبر 2000 میں آیا تھا تو آج 14 سال ہو گئے۔ تو امریکہ کے اندر تقریباً 14 سال، مجھے 2 ماہ زائد ہیں کیونکہ جون میں آیا تھا، لیکن اس مسجد کے اندر مجھے 14 سال ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری کوتاہیاں معاف فرمائے، میری خامیاں دور کر دے، مجھے اور زیادہ علم دے اور میرے تمام معاملات آسان فرما دے اور انجام بخیر فرمائے۔ اولیاء کی محبت کے اندر زندگی دے اور انہی کا ذکر کرتا ہوا، ان کے فیض کو پھیلاتا ہوا دنیا سے میں رخصت ہوں۔ آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر خسرو یہ ان کا نام نہیں ہے، امیر ان کو ٹائٹل بادشاہ نے دیا، خسرو کا ٹائٹل بھی بادشاہ نے دیا۔ خسرو کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، شہنشاہ۔ اصل نام ان کا یمین الدین ہے۔ سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، طوطی ہند کا خطاب بھی ولی کامل کی طرف سے ملا۔ اور آپ فادر آف اردو ہیں، اردو زبان۔ یہ آج کی جو اردو زبان، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ اردو زبان کی ابتدا جو ہے وہ آپ نے کی ہے، جس کی آج یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور قوالی جو ہے، سما، پہلے سما ہوتا تھا، لیکن قوالی کی جو ابتدا کی ہے اس کے بھی موجد آپ ہی ہیں، آپ ہی فادر کہلواتے ہیں۔ زندگی آپ نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں گزار ڈالی۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1253 ہے اور تاریخ وصال آپ کا 1325 ہے۔ ٹوٹل عمر آپ نے 72 سال جو ہے وہ گزاری۔ ان 72 سال کے اندر آپ نے وہ کام کیا کہ آج تک آپ کا نام زندہ ہے۔ آپ پیدا ہوئے پٹیالی میں۔ یہ پٹیالی جو ہے اب اتر پردیش کے اندر آ جاتی ہے۔ اتر بلند پردیش شہر، بلند شہر، اتر پردیش کا معنی۔ تو یہ پٹیالی جو ہے پہلے دریائے گنگا بالکل اس کے ساتھ بہتا تھا۔ اب وہ دریائے گنگا جو ہے وہ 5 مائل دور چلا گیا ہے، پٹیالی سے دور چلا گیا ہے۔ پہلے اس کے اندر سے ہو کے جاتا تھا، لیکن اب وہ دور ہٹ گیا۔ تو پٹیالی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام، اس حلقے کا نام جو ہے وہ جگہ کا امیر خسرو نگر بھی رکھا گیا، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ آپ کے والد گرامی سیف الدین امیر، یہ بھی امیر ہیں، سیف الدین محمود شمسی بلخی ترک رحمۃ اللہ علیہ۔ جب منگولوں نے حملہ کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ منگول جہاں جاتے تھے، چنگیزی، یہ جہاں جاتے تھے اڑائے چلے جاتے تھے ہر شے کو۔ آپ ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سیف سے، دیکھو لاچین کا سردار اور باقی لوگ بھی یہاں سے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، وہ جہاں جاتے ہیں تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ اس بزرگ کے کہنے پر اپنی ساری فیملی کو آپ نے لیا اور ساری فیملی کو لے کے اس گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے کہ جو گروپ منگولوں کے حملوں کے ڈر کی وجہ سے ترک چھوڑ کر
ہندوستان کی جانب جا رہے تھے. تو امیر خسرو کے والد گرامی جو ہیں وہ 1206 میں ہجرت کر کے انڈیا تشریف لے آئے. یہاں آپ آئے تو آپ نے بادشاہ کی نوکری جو ہے وہ جوائن کر لی اور آپ کو بڑے عہدہ بڑا مرتبہ جو ہے وہ دیا گیا. آپ کو امیر کا ٹائٹل ملا. بہت سارے پیادہ اور بہت سارے سوار جو ہیں وہ آپ کے انڈر. تو منسٹری آف ڈیفنس کے جو سربراہ ہیں عماد الملک روات ارض، آپ جب گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو عماد الملک روات ارض، یہ عماد الملک جو ان کا ٹائٹل ہے، روات ارض، روات ارض، ان کی بچی کے ساتھ شادی کی دولت ناز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی جو ہے وہ عطا کی. امیر خسرو جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ دہلی آ گئے. پٹیالی سے دہلی میں آ گئے. جب دہلی میں آتے ہیں تو نصیبہ عروج پر ہے. آ کے ننہال کے اندر انہوں نے اپنے سسرال کے اندر کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ قیام کیا. یہاں جب آئے ان دنوں میں جب امیر خسرو کے والد گرامی اپنے سسرال میں آتے ہیں تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی آپ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور امیر خسرو کے نانا کے گھر کے اندر رہتے تھے. تو جب سیف الدین محمود شمسی نے عقیدت دیکھی اپنے سسر کی ان کے ساتھ تو تینوں بیٹوں سمیت خود حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بایعت کر لی. کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو 6 سال عمر ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کے والد گرامی تینوں بیٹوں کو ساتھ لے کے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بایعت کر لی. اور یہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے نانا کے گھر میں رہ رہے ہیں، امیر خسرو کے نانا کے گھر میں. سیف الدین محمود شمسی نانا بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. تو نانا کی وجہ سے امیر خسرو کے بڑے بھائی کو بھی نوکری مل گئی. جب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر. وہ شہید ہو گئے تو اب امیر خسرو کو آپ کے نانا نے پالا. تو امیر خسرو کا بچپن جو ہے وہ نانا کے یہاں پر رہا. نانا نے بڑی محبت سے پیار سے آپ کو زبانیں سکھائیں، آپ کو علم سکھایا. خود وہ پڑھے لکھے تھے، راجپوت تھے. جہاں جہاں پتا چلتا کہ بہت بڑا اسکالر ہے، بڑا ماہر ہے، تو وہ اپنے اس نواسے کو وہاں لے جاتے، پڑھاتے. اور روحانی ترقی بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی سلطان المشائخ جب ان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کتنی محبت ہوگی ان کو ان کے ساتھ. والد گرامی مرید، بڑا بھائی مرید، چھوٹا بھائی مرید، خود یہ مرید، نانا مرید. اللہ اکبر جل شان. تو جب 8 سال کی عمر ہوئی تو 8 سال بچپن میں ہی شاعری شروع کر دی. اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اسکول کے اندر ہی شاعری شروع کر دی. یعنی یہ شاعری خداداد صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. بچپن سے ہی اسکول کے اندر 8 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہی آپ شاعری فرماتے ہیں فارسی زبان کے اندر. اور پھر اپنے کلام کو پڑھتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں. استاد حیران ہوتا ہے 8 سال کی عمر کے اندر کہ اتنا پختہ کلام اتنی عمر میں نہیں ہوتا. آپ نے 10 سال اپنے نانا کے سائے تلے گزارے. 10 سال. جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تو نانا کی عمر 113 سال تھی. تو آپ نے 10-11 سال نانا کے سائے کے اندر رہ کر بہت کچھ سیکھا. 18 سال آپ کی عمر ہو گئی تو 18 سال کی عمر میں اس دور کے اندر آدمی مہارت تامہ حاصل کر لیتا تھا. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال جب عمر ہوئی، نانا کا انتقال ہو گیا، پریشان رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے. تو کسی نے کہا بھائی یہاں افسردہ رہتے ہو، اسی طرح رہتے ہو، جاؤ جا کے بادشاہ کی نوکری کر لو. نوکری کرو گے دل بہل جائے گا، کام کرو گے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ملک چھجو خان
آپ نے جا کر اس کی آرمی کو جوائن کر لی، یہ 18 سال کی عمر میں، اور 18 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کا پہلا شاعری مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا بنام تحفۃ الصغر۔ ملک شجو خان جو ہے یہ سلطان بلبن کا بھتیجا ہے، اس کی آرمی کو جوائن کیا، 1 سال کے اندر اندر آپ کی شہرت جو ہے وہ پھیلنے لگی۔ جب آپ کی شہرت پھیلی 19 سال کی عمر کے اندر سلطان بلبن کا بڑا بیٹا بگرا خان، پتا چلا کہ وہ آیا ہے، ملک شجو خان نے ویلکم کہا انہیں، آپ نے ساتھ ٹھہرایا تو بگرا خان نے کہا یار بڑا سنا ہے کہ تمہارے پاس بڑے بڑے نامور شاعر ہیں، بڑی بڑی قابل چیزیں ہیں، کچھ آج رات آج محفل کے اندر کچھ ہمیں بھی تو سنواؤ۔ تو ملک شجو خان نے امیر خسرو کو بلایا، کہا کچھ کلام سنائیے آپ۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان بلبن کے بڑے بیٹے کے موجودگی کے اندر آپ نے جب کلام پڑھا تو بگرا خان بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی اگر ناراض نہ ہو نا تم تو ہم تیری موجودگی کے اندر ان کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ شجو خان کو لگا کہ بھائی امیر خسرو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھتیجا ہے سلطان کا اور یہ بڑا بیٹا ہے سلطان کا، چاہے بات تو اس کی چلے گی، بات تو بگرا خان کی چلے گی۔ تو صبح ہی اس نے کہا دیکھو بھائی ہمیں امیر خسرو بڑے پسند آئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دربار کی زینت بن جائے اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کو ذرا برا سا لگا، لیکن امیر خسرو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب یہاں رہا تو معاملہ خراب ہوگا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میں خود ہی ملک شجو خان کے دربار کو چھوڑ کے خود ہی چلا گیا، میں جا کے خود بگرا خان کے دربار میں شامل ہو گیا۔ اس نے میری بڑی عزت کی، جیسے کوئی لائق شاگرد اپنے استاد کو رکھتا ہے اس طرح اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ تو جب وہ بنگال کا حاکم بنا اور گورنر بن کر حاکم بن کر بنگال گیا تو کہتے ہیں کہ میں پھر واپس دہلی آ گیا۔ تو میں اسے چھوڑ کر، جب وہ بنگال میں تھا تو میں چھوڑ کے واپس دہلی آ گیا۔ دہلی جب میں آیا تو ان دنوں شہرہ برپا ہوا کہ سلطان بلبن کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ سلطان ملک محمد خان جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو اسے جب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چلا تو اس نے اپنے دربار میں بلایا، امیر خسرو تشریف لائے، بڑی قدر کی اس نے، وہ شعراء کی اور علماء کی بڑی قدر کرتا تھا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے دربار میں رہیے، ملتان چل دیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی ملتان جانا چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ملتان ان دنوں کے اندر گیٹ وے تھا، جتنے بڑے بڑے علماء، شاعر، اولیاء کرام ایران، عراق یہاں سے آتے تھے تو وہ سب سے پہلے وہاں ملتان پہنچتے، یہ راؤٹ تھا ان کا، ملتان سے پھر آگے لاہور، پھر آگے یوں دہلی، اس طریقے سے روٹ، یا وہیں سے ادھر پرلی طرف نکل جاتے۔ تو ملتان جو ہے وہ مرکز تھا، گویا کہ ملتان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ بغداد ہے۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ سلطان ملک محمد خان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جوانی بھی تھی، قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ 1279 کی بات ہے کہ آپ کا دوسرا شعری مجموعہ وسط الحیات جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا۔ جوانی بھی اور قسمت کا ستارہ بھی دونوں عروج پر ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے، بڑے بڑے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ 1283 تک آپ ساتھ رہے، گویا کہ 4 سال تک آپ امیر خسرو شہزادہ سلطان ملک محمد خان کے ساتھ رہے، 4 سال تک۔ لیکن کیا ہوا کہ منگولوں نے ملتان پہ حملہ کر دیا۔ ملتان پر جب حملہ کیا تو آپ کا دوست یہ شہزادہ مارا گیا۔ یہ جب شہزادہ مارا گیا تو ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ امیر خسرو گرفتار ہو گئے اور آپ کو بلخ لے گئے،
وہاں جا کے 2 سال تک آپ کو قید رکھا. وہاں سے پھر آپ واپس دہلی جو ہے وہ آئے. اور دوسری میں روایت جو ہے وہ یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو ایک منگولی نے پکڑ لیا. اس نے پکڑ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو باندھ کے گھسیٹا. جب امیر خسرو ملتان میں تھے، شہزادے کا انتقال ہو گیا. امیر خسرو کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا. کہتے ہیں کہ اتنی تیز اس نے گھوڑا دوڑایا، یا اسے امیر خسرو کی کرامت سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ لیجیے. گھوڑے کو بھی پیاس لگ گئی اور سوار کو بھی پیاس لگ گئی. رستے میں پانی آیا تو گھوڑا اور سوار دونوں پانی کی طرف بھاگے. جب پانی کی طرف بھاگے تو کہتے ہیں کہ دونوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا اور دونوں مر گئے، یا یہ ہے کہ دونوں پانی میں ڈوب گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میری رسی بہت لمبی انہوں نے باندھی ہوئی تھی، مجھے تو وہ گھسیٹ رہا تھا. جب وہ دونوں ڈوب گئے، دونوں مر گئے، تو میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی رسی کو جو ہے وہ کھولا. کھولنے کے بعد پھر میں وہاں سے بھاگا تو میں دہلی بھاگ کر پہنچا. دہلی جب میں واپس پہنچتا ہوں، یہ جو ان کا ملتان کا عرصہ ہے یہ بڑا شاندار بھی تھا اور بڑا دکھی بھی تھا. اسی ملتان کے 4 سالہ پیریڈ کے اندر ہی آپ کا کلام ہے من کنت مولا فعلی مولا. اس کے آگے انہوں نے اپنے کو راگ نہیں، مجھے نہیں وہ آتی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ بیس اس حدیث کو بیس بنائی. اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب گاتے ہیں اسے. یہ آپ نے ملتان کے اندر ہی ایسے کلام کو پڑھا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بڑا پیار. آپ جب واپس آئے، واپس آ کے پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہی رہنے لگے. لیکن ماں کے پاس اب رہ رہے ہیں، کمرے میں بند، بس لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. ماں نے بڑا کہا بیٹے باہر نکلو رہو، لیکن نہیں، اندر ہی وہ لکھتے رہتے. آپ نے اپنے دوست کے غم میں قصیدہ بھی لکھا. پھر ایک دن روز کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ماں نے آگے اطلاع دی شاہی دربار سے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. آپ باہر نکلے. باہر جب آپ نکلے تو پتہ چلا کہ کیقباد کا بلاوا آ گیا. اس کے بیٹے کا بیٹا کیقباد کا بلاوا آ گیا. سلطان بلبن 80 سال کا ہو کر جب مر گیا تو اس کا پوتا کیقباد 17 سال کی عمر میں دہلی کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا. یہ اس کا پوتا ہے کیقباد. اس نے بھی اب اس نے امیر خسرو کو اپنے دربار میں بلایا. اپنے دربار میں جب بلایا تو امیر خسرو سے کہتا بھائی آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ زیادہ سے زیادہ کسی شاعر کو کتنا ملا ہوگا. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تھال بھرا شریف یہ پھر کہیں کچھ اور بتاؤ. کہا ہاتھی اور گھوڑے. ارے کچھ اور بتاؤ. کہاں یاد آیا کہ جتنا ہاتھی ہے اس کے وزن کا سونا. کہا ہاں اب مزہ آیا. تم شہزادہ سلطان ملک محمد خان، بگرا خان، ملک شجو خان، سلطان بلبن سب کے درباروں میں رہے ہو، بہت سی جگہوں میں پھرے ہو. تم ہمارے بارے میں لکھو، ہمارے بارے میں تم لکھو تو ہم تمہیں اتنا سونا دیں گے جتنا ہاتھی کے کا وزن ہوتا ہے. کون دے گا؟ وقت ملے گا تو نا. 2 سال جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ رہے. یہی آپ نے اس کے ساتھ رہتے ہو پہلی مثنوی آپ کی جو ہے وہ آئی، کیران السادہ ہے، مکمل ہو. تو کیقباد کے ساتھ آپ رہ رہے تھے. پھر چوتھا بادشاہ، آپ نے 7 بادشاہوں کے ساتھ دربار میں کام کیا ہے. 7 بادشاہوں کے ساتھ. تو میں ان کے ناموں کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. چوتھا بادشاہ جلال الدین خلجی. یہ جلال الدین خلجی جو ہے اس کا اصل نام عیسیٰ خان تھا. 70 سال اس کی عمر تھی. ترک فوجی تھا یہ. تو کیقباد کی موت کے بعد جلال الدین خلجی جو ہے وہ دہلی کے بعد سنگھاسن پہ بیٹھا. خود بھی شاعر تھا، شاعروں کی قدر کرتا تھا. اس نے امیر خسرو کو دربار میں بلایا اور دعوت دی. جب آپ نے کلام سنایا تو بڑا محظوظ ہوا، بڑا محظوظ ہوا، اور امیر کا خطاب اور عہدہ دے دیا.
کہا کہ ہم تمہیں یہ اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں اور نیچے تیرے پیادہ اور فوج، سوار اور پیادہ، اتنے امیر بنا دیا آپ کو، لیکن تم رہو گے ہمارے ساتھ۔ اور یہ کہا ہر روز تم ہمارے لیے ایک غزل لکھو گے، شام کے وقت وہ ہماری محفل میں پڑھی جائے گی۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ رہے، تقریباً 6 سال سنگت رہی۔ آپ روز اس کے لیے ایک غزل لکھتے، محفل سجتی جو شراب و شباب کی محفل جو ہے وہ سجتی، تو اس میں وہ غزل ان کی پڑھی جاتی۔ امیر خسرو کا ٹائٹل اس نے دیا، اپنا خاص مشیر بنا لیا، مشورے لیا کرتا تھا ان سے، بڑی اس نے دولت نچھاور کی آپ کے اوپر۔ اسی دوران آپ نے دوسری مثنوی لکھی مفتاح الفتوح، اسے مکمل کیا، اور تیسرا دیوان غرۃ الکمال جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس بادشاہ کو اس کے بھتیجے اور دماد علاء الدین خلجی نے قتل کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے جلال الدین خلجی کو مار دیا۔ یہ کون ہے؟ بھتیجا اور دماد ہے۔ علاء الدین خلجی جو ہے یہ 5واں بادشاہ جس کے ساتھ امیر خسرو رہے۔ علاء الدین خلجی پہلی محرم کو دہلی کا حاکم بنا اور حکم دیا کہ تمام پرانے لوگوں کے منصب جو ہیں وہ چھینے نہیں جائیں گے، وہ اپنے منصب کے اوپر رہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے اس شخص نے جب یہ دہلی آ رہا تھا، توپوں کے اندر گولا بھرتے ہیں نا، اس نے توپوں کے اندر اشرفیاں بھر کر یوں چلائی اور پھینکی، لوگوں نے لوٹی، اتنا مال اس نے نچھاور کیا۔ علاء الدین خلجی نے، اس نے دہلی پر 21 سال حکومت کی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ تحریر کیا اور لکھا۔ یہ بھی آپ کا بڑا قدردان تھا، اس نے ساتھ رکھا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی دور کے اندر امیر خسرو نے خزینۃ الفتوح جو ہے وہ مکمل کی، بادشاہ کے تعمیراتی کام، انتظامی امور، حفاظتی امور پر لکھا۔ مطلع الانوار 3310 اشعار ہیں اس کے اندر۔ 15 دن کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ مثنوی آئینہ سکندری 4 جلدوں میں لکھی، 4500 اشعار ہیں اس کے اندر۔ مثنوی ہشت بہشت یہ آپ نے لکھی۔ علاء الدین خلجی آپ کے کام سے بڑا خوش ہوتا اور بڑے انعام و کرام سے جو ہے وہ نوازتا تھا۔ علاء الدین خلجی کی بڑی آرزو تھی کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرے، ان کی خانقاہ کو دیکھے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرا ہی کرتے تھے، کیونکہ ان کے دربار کے اندر ہر وقت لنگر اتنا رہتا تھا اور بادشاہ شہزادوں کی آمد رفت بھی رہتی تھی۔ بادشاہ یہ پریشان رہتے تھے کہ اتنا پیسہ کون دیتا ہے ان کو کہ اس قدر لنگر عام ہوتا ہے، کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے دربار کے اندر اتنا لنگر کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ تو ہر ایک جستجو کرتا تھا۔ تو شروع کے جو بادشاہ تھے وہ تو ذرا کم جستجو کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی کا ہو میں مشاہدہ کروں، خود بھیس بدل کر جاؤں۔ یہ بات امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گئی کہ علاء الدین خلجی بھیس بدل کر آنا چاہتا۔ آپ فوراً گئے، محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ تو مرید تھے، کہنے لگے حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علاء الدین خلجی بھیس بدل کر آ کے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں، ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور مل لیجئے۔ فرمانے لگے نہیں، دیکھو ہمارے 2 دروازے ہیں، بادشاہت جس دروازے سے آتی ہے تو یہ تصوف یہ صوفی دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، میں تو نہیں ملوں گا، اور تمہیں بھی چاہیے تھا کہ تم مجھے نہ بتاتے۔ اب واپس جا کے کیا کہو گے؟ اگر اسے پتا چل گیا کہ تم نے اطلاع دی ہے تو پھر؟ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور میں آپ کو نہ بتاتا تو میرا ایمان جاتا، بتایا ہے تو بس جان ہی جائے گی، اور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ کو میں نے سیکرٹ بتا دیا تو صرف جان جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن نہ بتاتا تو ایمان چلا جاتا۔ بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو علاء الدین خلجی سے ملاقات جو ہے وہ نہ کی۔ اس کے بعد 6واں بادشاہ امیر خسرو جس کے ساتھ رہے وہ قطب الدین مبارک شاہ ہے۔ یہ علاء الدین خلجی کا بیٹا ہے، نام قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت کے اوپر یہ بیٹھا۔ باپ کی وفات کے بعد تخت پہ بیٹھا تو اس نے بھی امیر خسرو کو اپنے ساتھ رکھا۔ آپ نے اس کی ملکی خدمات پر کتابیں لکھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے تھے۔ یہ علاء الدین کا جو بیٹا ہے، علاء الدین کے 2 بیٹے تھے، ایک خضر خان بھی آپ کا اس کا بیٹا تھا، لیکن یہ بیٹا جو ہے یہ بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے ساتھ رکھا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر خسرو کو لے کے چلا، کہتا تھا کہ تم تاریخ لکھو
کیونکہ تم نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بہت سے بادشاہوں کی حکومت کو تم نے دیکھا ہے، اب تم یہ بیان کرو کہ مبارک شاہ جو ہے اس نے وہ حکومت کس طریقے سے کی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر 9 آسمان جو کتاب ہے، اس کے تیسرے باب کے اندر آپ نے انڈیا کے موسم بیان کی، انڈیا کے پرندوں پہ گفتگو کی، جانوروں پہ گفتگو کی، رنگوں پہ گفتگو کی، تعلیم پہ گفتگو کی، خوشبو پہ گفتگو کی، جانوروں پہ گفتگو کی، فلسفہ اور مذاہب اور روایات پہ گفتگو کی، یعنی کہہ سکتے ہو کہ ایک انسائکلوپیڈیا بیان کر دیا اس کے اندر لکھی۔ اللہ اکبر جل۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنا نالج تھا۔ اسی دور میں آپ نے ایک اور کتاب لکھی، 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اعجاز خسروی، 7واں اور آخری بادشاہ غیاث الدین تغلق۔ 7 بادشاہوں کے ساتھ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ رہے۔ یہ 7واں بادشاہ غیاث الدین تغلق ہے۔ شروع میں آپ اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور اس کے دور کے اندر آپ نے ایک تاریخی مثنوی لکھی، تغلق نامہ۔ یہ ہیں وہ 7 بادشاہ جن کے درباروں کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ مقام حاصل رہا۔ بادشاہوں کی یہ مجبوری رہتی ہے، مورخ، شعراء حضرات، سنگر، اور پرانے دور کے اندر ان بادشاہوں کو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ترکستان سے ہے، ایران سے ہے، اس سائڈ سے ہے، ان کو ضرورت رہتی تھی کہ ان کی زبان بولنے والا کوئی شاعر ان کے دربار کے اندر موجود رہے۔ تو امیر خسرو سے بڑھ کر کون فائدہ مند ہوگا ان کے لیے؟ ایک تو مشہور، اور دوسرے یہاں کے پیدا ہوئے، انڈیا کے پیدا ہوئے، اور بہت سی زبانیں جانتے ہیں، اور بڑے بادشاہوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ تو ہر بادشاہ کی یہ آرزو ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ نے بارہا کوشش کی کہ میں بادشاہوں کا دربار چھوڑ کر خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ ان کی خانقاہ میں رہ جاؤں، اور آپ نے کئی بار اس کا اظہار بھی کیا، لیکن خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود کہا، جاؤ تم رہو ان کے ساتھ، دیکھو انہیں، لکھو، سلسلہ ختم نہیں کرو، رہو ان کے ساتھ۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے آج جو ہم اردو بول رہے ہیں، ہم گفتگو جو آپس میں کر رہے ہیں، اس کے خالق امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی زبان بنا دیجیے کہ کمیونیکیشن یہاں اور باہر کے لوگوں سے کے ساتھ آسان ہو جائے۔ تو آپ نے پھر فارسی، عربی، ترکش، سنسکرت، ان کو، اور لوکل زبان جسے بھوجپوری، یہ ہندوی سے، یہ زبان ملا کر آپ نے ایک زبان بنائی، اور یہ اردو کی ابتدا ہے۔ اور یہ اعزاز حاصل ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے ہندی زبان کے اندر سب سے پہلے نظم لکھی۔ اسے ہندی، آج کل ہندی کہہ دیتے ہیں، اردو نہیں کہتے۔ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر خسرو بیسیکلی صوفی اور تصوف، صوفیوں سے محبت اور تصوف کی طرف مائل۔ پیر کے کہنے پر آپ بادشاہوں کے ساتھ رہتے۔ اب امیر خسرو کس عمر میں خواجہ نظام الدین کے ساتھ رہے؟ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، 6 سال کی عمر میں مرید ہو گئے۔ جو وقت گزرتا گیا محبت بڑھتی گئی، محبت بڑھتی گئی۔ یہ کم اعزاز ہے کہ خواجہ نظام الدین ان کے نانا کے گھر میں رہتے تھے، یہ کم اعزاز ہے۔ امیر خسرو کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بڑے چہتے مرید تھے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خانقاہ سے اتنی عقیدت کے باوجود کہ ابا نظام الدین کے مرید، نانا نظام الدین کے مرید، بڑا بھائی نظام الدین کے مرید، تو خانقاہ سے جب اتنی وابستہ ہے تو پھر درباروں کے ساتھ کیوں رہے؟ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جاؤ پھرو دیکھو اور دربار سے سلسلہ بنائے رکھو۔ مگر اس کے باوجود آپ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوتے، اور جب آپ دربار میں حاضر ہوتے تو خواجہ آپ کو سب سے فوقیت دیتے، سب سے۔ اور جب بھی خواجہ کے دربار میں حاضر ہوتے قوالی شروع ہو جاتی، اس دن محفل سما لگتی۔ خواجہ نظام الدین تشریف فرما ہوتے تو دائیں طرف امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے کے لیے بولا جاتا، اور بائیں طرف خواجہ مبشر بیٹھتے۔ قوالی شروع ہو جاتی، قوالی شروع ہوتی تو پہلے کلام جو پڑھا جاتا وہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا۔ اسی لیے آپ ان کو کہا کرتے تھے یہ مفتاح السما ہے،
ان کے کلام سے شروع. اللہ اکبر جل. اور محبت اتنی تھی، اتنی محبت تھی. ایک دن آپ نے فرمایا کہ از ہما کس تنگ آیم تحدے کہ از خود تنگ آیم واز تو تنگ نہیں آیا. مجھے بعض اوقات اپنے وجود سے غم ہوتا ہے، میں تنگ آ جاتا ہوں، لیکن اے میرے خسرو، اے خسرو تیرے وجود سے میں تنگ نہیں آتا. حضرت نظام الدین عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالا خانے پہ چلے جاتے تھے. وہاں چار پائی آپ کے لیے بچھا دی جاتی، خدا ہم آپ کو تسبیح لا کر دے دیتے. اور جب آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے بالا خانے پہ آپ کے کمرے میں آ جائے سوائے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے. امیر خسرو آ جاتے تھے اور جب آ کر بیٹھ جاتے تو خود خواجہ نظام الدین فرماتے کیا خبر ہے خسرو. وہ اتنا کہنا ہوتا تھا کہ خسرو شروع، خسرو پھر شروع، پھر گفتگو چل پڑتی. یہ ابھی جو خسرو ہوتا ہے، ہر ایک جو ان کا کلام پڑھتا ہے، ان کے دور کے اندر بھی ان کا کلام دربار میں پڑھا جاتا تھا. عورتیں پن گھٹ پہ پڑھا کرتی تھی، نوجوان پڑھا کرتے تھے، مندر میں پڑھے جاتے تھے، مولوی پڑھتے تھے ان کا کلام، کسان ہل چلاتے ہوئے ان کا کلام پڑھتے تھے. یہ شہرت، یہ مٹاس کہاں سے آئی؟ تو ایک دن آپ نے اپنے پیر کی تعریف کر دی، بڑی زبردست تعریف کی. خواجہ نظام الدین خوش ہو گئے. کہنے لگے ماں خسرو کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگے حضور کلام میں مٹھاس پیدا ہو جائے، 4 دانگ عالم میں شہرت پھیلے. کہنے لگے اچھا جاؤ اس پلنگ کے نیچے شکر پڑی ہے لے کر آؤ. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گئے، پلنگ کے نیچے سے وہ تشت، وہ تھال جو تھا، تسلا جو تھا، وہ بھرا ہوا شکر کا لے کر آئے. فرمانے لگے تھوڑی سی کھا لو باقی بانٹ دو. آپ نے تھوڑی سی کھائی باقی بانٹ دی. تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کے بعد خدا تعالیٰ نے میرے کلام میں اثر پیدا فرما دی، مٹھاس. آپ کا کلام روحانی محفلوں کے اندر بھی، محافل کے اندر بھی برابر پڑھا جاتا ہے. میں حیران ہوں کون سی جگہ تھی جہاں نہ پچھلی رات تھا نہ میدانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود. ہر طرف اد کٹے رقص کر رہے تھے، یعنی نیم جا. شب جائے کہ من بودم، جہاں میں پچھلی رات تھا. پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخ سارے سرو پایا فتح دل بود شب جائے کہ من بودم. پچھلی رات جہاں میں تھا تو بتاتے ہیں خدا خود میر مجلس، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ میر مجلس ہے، یعنی مجلس میں سب سے بڑا خود. اندر لامکاں خسرو، اور یہ محفل جو منعقد ہوئی یہ لامکاں میں ہے. تو خسرو انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ یوز کیا اور کہتے ہیں کہ یہ مجلس کیا تھی؟ محمد شمع محفل بود. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھی، یعنی مہمان خصوصی سمجھ لیجیے. شب جائے کہ من بودم، جہاں میں پچھلی رات. تو یہ آپ کا وہ کلام ہے کہ جو روحانی محفلوں کے اندر گایا جاتا ہے. پھر آپ کا کلام جو ہے وہ مشہور ہوا. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. اب جب آدمی کا جو فیلڈ ہوتا ہے نا، اس فیلڈ میں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حسد ضرور کرتے ہیں. آپ کا تجربہ بھی ہوا. امیر خسرو شاعر تھے، ایک اور بھی شاعر تھا عبید، وہ بہت حسد کرتا تھا. اکثر کہا کرتا تھا یار یہ نظام الدین میرا کلام کیوں نہیں سنتے، اس کا امیر خسرو کا کلام کیوں سنتے ہیں، میرا کلام کیوں نہیں سنتے. پھبتی ہیں کستا، باتیں کرتا، آپ اس کو اگنور کرتے. اور آخر اس نے کیا حربہ کیا کہ وہ خانقاہ کے اندر ہی آنے لگ گیا. پہلے نہیں آتا تھا، خانقاہ کے اندر رہنے لگ گیا کہ میں وہاں رہ کر ان لوگوں کو تنگ کروں. آپ نے پھر بھی واضح و نصیحت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے ہی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈانٹ دیں اور نکال دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بدل جائے. لیکن اس کا حسد بڑھتا گیا، وہ شرارتیں کرنے لگ گیا. ایک دفعہ تو اس نے حد کر دی. جب اس کے اوپر واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، خواجہ نظام الدین جلوہ فرمائیں، آپ نے ایک ہندو آیا مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا. تو کلمہ پڑھانے کے بعد آپ اس نے کو 2 مسواک اسے دے دی، 2 مسواک دی. تو وہ یہاں سے اٹھ کر مجمع میں جا کر بیٹھ گیا، اور جہاں جا کر بیٹھا وہاں عبید ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا.
تو جب آپ کلمہ پڑھا چکے آپ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تو اسے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مسواک جو ہے وہ دانتوں کے لیے کافی ہے، یہ 2 مسواک انہوں نے کیوں دی ہیں، تجھے پتہ ہے؟ کہنا بولنا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہنے لگے یہ دوسری مسواک ایک تو دیا دانتوں کے لیے اور ایک دیا ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ وہ بیچارہ نو مسلم تھا، اسے کیا معلوم ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا تو آ کے خواجہ نظام الدین سے کہتا ہے کہ وہ جو دانتوں والی تھی وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو ناپاکی صاف کرنے والی آپ نے دی تھی مجھے وہ خراب ہو چکی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ کہا کس نے؟ مسواک سے تو صرف دانت صاف کرتے ہیں، یہ ناپاکی صاف کرنے کے لیے کس نے بولا؟ تو جب وہ بات کر رہے تھے تو مجمع میں عبید بیٹھا ہوا تھا کہ جی اس نے کہا تھا مجھے۔ تب آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ عبید، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لکڑی کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ آپ اندر کمرے میں چلے گئے۔ یہی عبید جو ہے یہ سازش میں شریک تھا، پکڑا گیا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کو، غیاث الدین تغلق نے آرڈر دیا کہ اس کو لٹکا دیا جائے، الٹا لٹکا دیا جائے، مر جائے تو لٹکا رہنے دیا جائے تب تک کہ جب تک اس کے جسم سے بدبو نہ آنے لگ جائے، اور جب بدبو آنے لگی تو پھر اس کو ایک دم سے گڑھے میں جا کر پھینک دیا۔ یہ تھی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا اور امیر خسرو سے حسد کرنے کی سزا۔ امیر خسرو خود ایک عبادت گزار شاعر، آپ کیا سمجھتے ہو خانقاہ سے وابستگی ہے تو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں؟ نہیں، ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، ایسے نہیں شرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی، ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں۔ ایک دن خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ نے پوچھ لیا، کہنے لگے مشغولیت کیا ہے؟ کہنے لگے حضور تہجد کے بعد 7 سپارے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ، تہجد کے بعد 7 پارے، یہ سپارے غلط لفظ ہے، 7 پارے قرآن کے جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ اور اب تو یہ حالت ہے کہ گریا طاری ہو جاتا ہے، یعنی آنسو نکل آتے ہیں۔ کہاں ہاں اثر شروع ہو گیا، اثر شروع۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ امیر خسرو نے اپنی پوری زندگی بادشاہوں کے ساتھ گزار دی ہے۔ جب موقع ملتا پلٹ کر واپس آتے تو ماں ہے تو ماں کو ملنے کے بعد فوراً یا پہلے پیر کے پاس پھر ماں کے پاس، ماں کے پاس پیر سے اور ماں سے، یہ وابستگی آپ کی مسلسل۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ امیر خسرو سیر الاولیاء، آپ نے ایک روز لکھا، اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے ایک روز لکھا، خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی قبر میں دونوں لیٹے، لیکن اجازت نہیں ہے، بہرحال تمہاری قبر میرے قبر کے قریب بنے۔ ہائے ہائے، تمہاری قبر میرے قبر کے قریب ہو۔ اور اگر کوئی شخص میرے سر پر آرا رکھ دے، آرا آپ نے دیکھا جس کے ساتھ لکڑی کو چیرتے ہیں، وہ آرا میرے سر پر رکھ دے اور یہ کہے کہ ہم تمہیں چیر دیں گے، تم ترک کو چھوڑ دو، یعنی امیر خسرو کو چھوڑ دو، تو میں اسے کہوں گا میرا پورا جسم چیر کر 2 ٹکڑے کر دو، لیکن میں امیر خسرو کو نہیں چھوڑوں۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ پیر مرشد ان کے لیے کہہ رہے ہیں، امیر خسرو کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور فرما لگے جب میں بہشت جاؤں گا نا تو خسرو تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ اور آپ نے خود اپنے مرید کی تعریف کی، خسرو کے بنظم و نثر مثلش کم خواست، خسرو کی نظم اور نثر جو ہے اس کی مثل نہیں ملتی۔ یہ خسرو ماست ناصر خسرو نیست، وہ ناصر خسرو بھی ایک مشہور تھا، ناصر خسرو نہیں ہے، یہ میرا خسر یہ ہے، یہ خسرو یہ ہے میرا، زیرا کہ خدا ناصر خسرو ماست، کیونکہ خدا جو ہے وہ میرے خسرو کا مددگار ہے، خدا ناصر خسرو ماست۔ آپ کا یہ مصرع کمال عقیدت کا ایسا، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کو لائے۔ آپ کا کلام ہر سنگر نے گایا ہے، وہ قدیم ہے یا جدید ہے؟ اگر وہ استاد ہے تو ضرور گایا ہے۔ اور آپ کا کلام اولیاء کرام کی، جتنے اس دور کے اولیاء تھے ان اولیاء کرام کی محافل کے اندر کلام گایا جاتا تھا جب کبھی محفل ہوتی۔ اور حضرت امیر خسرو کی ملاقات بہت سے اولیاء کے ساتھ، بادشاہ جب نذرانہ دینے کے لیے بھیجتے تو امیر خسرو کو بھیجتے تھے۔ ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں کون گیا تھا جب علاؤدین خلجی نے بھیجا؟ امیر خسرو گئے تھے۔ امیر خسرو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے
آپ نے اجازت دی تو نظام الدین نے کہا تھا جب جاؤ قدم بوسی کرنا اور کوئی جملہ نہ کہنا، کوئی جملہ ان کی بارگاہ میں بولنا نہ اور تکبر نہ کرنا، عاجزی سے سر جھکائے رکھنا۔ تو بولی شاہ قلندر کے دربار میں بھی پہنچے، علاؤ الدین خلجی کا سامان لے کر، نظر لے کر اور ان کا سلام لے کر۔ تو وہاں بھی بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، او بھائی تم ہو خسرو پہلی کو، جی تو پھر کچھ کلام سناؤ اپنا۔ تو آپ نے پھر اپنا کلام سنایا۔ پھر بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کلام سنا، انہوں نے فرمایا جاؤ خوش رہو گے، ہم خوش ہوئے، خوش رہو گے۔ تو بولی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، اسی طرح صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب پہنچے، وہاں بھی آپ نے اپنا کلام سنایا، ان سے بھی ملے، اور جب مل کر واپس آئے تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ملے اور کہنے لگے تم نے میرے دوست کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں آنکھوں کو چوما اور کہا تو نے ان ہاتھوں سے انہیں ہاتھ لگایا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین امیر خسرو کے دونوں ہاتھ چومے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ کا کلام بعد میں پھر ہر سنگر نے گایا۔ آپ کا کلام جو ہے وہ سنگیت اور روحانی محفل میں برابر پڑھا جاتا۔ آپ کے کلام کے اندر زلف و رخسار کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، عشق مجازی کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن خواجہ نظام الدین نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خسرو عشق مجازی اور اس کے استعارات کو استعمال کیا کرو۔ زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران دار میں جان نہ لے کاہے لگائے چھتیاں چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق آما نہ نیند نینا نہ ینگ چینا نیا پیاں میں نہ بھیجی پتیاں یکا یکز دل بسد فریبم ببرد چشمش قرار و تسکین کسے پڑی ہے جو جہاں سناوے پیار پی سے ہماری بدیاں پان ہجراں دراز چون زلف و روز وصلش چومر کو تار سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں۔ پھر آپ نے اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے 99 کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں ملتی تو نہیں ہیں ساری، کچھ کلمی نسخے جو ہیں وہ لوگوں کی بڑی بڑی لائبریریوں کی زینت بنے ہیں، کچھ ان میں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ 99 کتابیں، تحفۃ الصغر، وسط الحیات، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، قصہ چہار درویش، قران السعدین، مفتاح الفتوح، عشقیہ مثنوی، دول رانی اور خضر خان۔ یہ خضر خان جو ہے یہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور امیر خسرو رحمۃ اللہ کا ساتھی ہے۔ ایک دن امیر خسرو جلوہ فرما ہے، بیٹھے اپنے کمرے کے اندر، دروازہ رات کو، اتنی رات کو کون آیا؟ دیکھا تو خضر خان باہر کھڑا۔ یہ خضر خان بلبن کا بیٹا ہے، قطب شاہ کا بھائی، قطب الدین مبارک شاہ کا بھائی ہے۔ یہ آیا تو آتے ساری کہنے لگا یہ سارے خطوط ہیں، تم نے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ میری کہانی کو بھی تم لکھ دینا جب تجھے موقع ملے۔ وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ خضر خان جو ہے جب حملہ کیا گجرات کے اوپر تو وہاں سے جب اور بہت سا سونا اور چاندی اور چیزیں ہاتھ لگی تھی تو وہاں ایک ملکہ اور ایک اس کی بیٹی دربار کے اندر پڑ رہی ہے۔ خضر خان بھی چھوٹا، دونوں بڑے ہوئے تو جو عمر بڑی ہوئی تو پیار بھی بڑھ گیا۔ ایک دن علاؤ الدین خلجی نے بلایا اپنی بیگم کو، بلا کے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا محل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ملکہ جہاں، یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو گجرات کی رانی تھی دیولدی، اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ وہ بھی تو رانی شہزادی ہی ہے نا، اس کی شادی کر دیں۔ تو ملکہ جہاں کہنے لگی دیکھیے کل کو آپ کے بعد خضر خان جو ہے
یہ سنگھاسن پہ بیٹھے گا، بادشاہ بنے گا، تو فوج کی ضرورت پڑے گی نا، سہاروں کی ضرورت تو پڑے گی. تو میرا جو بھائی ہے وہ سپہ سالار ہے آپ کا، تو اس کو تلواروں کی ضرورت تو پڑنی ہے. تو اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. تو علاؤدین خلجی کے بیٹے کا نکاح ماں نے کیا کیا، دیولدی کے ساتھ نہ کیا، اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کر دیا. اور نکاح تو ہو گیا، لیکن خضر خان دن بدن بیمار سے بیمار، بیمار سے بیمار، بیمار سے بیمار، بیمار سے بیمار رہنے لگا، بیمار رہنے لگ گیا. اور دیوار ڈال دی گئی ہے تاکہ وہ ادھر نہ آئے. تو اب اس خضر خان نے کیا کیا کہ یہ جب بیمار رہنے لگا تو ایک دن علاؤدین خلجی نے پھر ملکہ جہاں کو بلایا. کہنے لگا سنو، میں اس کی بیماری کو جانتا ہوں، پتہ نہیں میرے دن ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی بیماری کا علاج صرف دیوار گرا دو اور اس کے ساتھ نکاح کر دو، دیولدی کے ساتھ، یہ صحیح ہو جائے گا. خفیہ طور پر قاضی بلا کر نکاح پڑھا دیا گیا. نکاح جب پڑھایا گیا تو خضر خان گوالیار کے قلعے میں گرفتار ہوا اور آنکھیں اس کی نکال دی. ملک کافور اس نے بغاوت کر دی اور خضر خان کی آنکھیں نکال دی. اندھا ہو گیا. یہ اندھا جب ہو گیا، اب باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا ہے جب، تو بیٹے نے جا کے اسے یہ کہا کہ تم نے ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تم اس کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ خضر خان نے کہا اب میں نبینا ہو چکا ہوں، میرے پاس صرف یہی سہارا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، تم اسے مجھ سے جدا مت کرو. وہ جب مارنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ دیولدی جو تھی، اس نے اپنا سر جو ہے وہ اس کے گلے کے پاس رکھ دیا. انہوں نے جب وار کیا تو وہ تلوار کا وار اس کو بھی کاٹتا ہوا نکل گیا. دونوں نے وہی جان دی. تو یہ تھا واقعہ عشقیہ مثنوی دول رانی اور خضر خان. یہ دیولدی جو تھی، اس کے قصے کو بھی آپ نے لکھا. تاریخ علائی، تغلق نامہ، خمسہ خسروی، اعجاز خسروی، خزائن الفتوح، افضل الفوائد، خالق باری، جواہر خسروی، نہایات الکمال. یہ آپ کی دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے کی جو ہے یہ آپ کی یہ کتاب ہے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ تھے. پیچھے سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. آپ واپس آئے جب اب معلوم ہوا کہ میرے پیر کا وصال ہو گیا. اب وہاں سے دوڑے، وہاں سے دوڑے. تب تک پیر کا جنازہ ہو چکا تھا، قبر میں دفنا دیا گیا تھا. آپ آتے ہی آپ نے اپنے چہرے کو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ کی قبر پہ رگڑا، گھسانا شروع کر دیا. گھسنا شروع، گھس گھس گھس. کپڑے پھاڑ لیے آپ نے، خاک پر لوٹتے لوٹتے بے ہوش ہو گئے. پھر خود ہی بولے میں کون ہوتا ہوں اور میری ہستی کیا ہے کہ میں ایسے بادشاہ کے لیے روؤں، لیکن میں روتا ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں. اور مشکل پھر آپ 6 ماہ زندہ رہے اپنے پیر کے بعد. پھر آپ کا وصال ہو گیا. شب جمعہ شوال 13 تاریخ 1325 کو آپ کا وصال ہو گیا. اور آپ کی قبر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو چبوترا ہے. وجہ یہ ہے کہ ظاہری زندگی کے اندر ہی آپ کہہ گئے تھے کہ تمہاری قبر میری قبر کے پاس ہو، اور یہ قبول ہوا. اور آج اب جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی طرف پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر آتی ہے، اس کے بعد پھر آگے. اور یہ اوپر تحریر ہے کہ پہلے یہاں سلام کر کے پھر آگے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا، آج بھی میں نے فاتحہ پڑھی. آپ لوگ جو ہے فاتحہ پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.